ہر دروازہ صرف اندر یا باہر جانے کا راستہ نہیں ہوتا۔ کچھ دروازے انسانوں کو نہیں بلکہ تاریخ کو اپنے اندر سے گزرتے دیکھتے ہیں۔ آج ہم ملتان کے ایک ایسے ہی دروازے کے سامنے کھڑے ہیں جس نے نہ جانے کتنی نسلوں کو آتے اور جاتے دیکھا، کتنے مسافر، کتنے تاجر، کتنے بزرگ اور کتنے بچے، سب اسی رستے سے گزرے۔ یہ ہے بوہر دروازہ۔ آج جب آپ اس دروازے کے پاس سے گزرتے ہیں تو شاید یہ صرف پرانی اینٹوں کی بنی ایک عمارت لگے، لیکن اگر آپ کچھ لمحوں کے لیے رک کر اسے دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ یہ دروازہ آج بھی اپنی پرانی کہانیاں چھپائے کھڑا ہے۔ کبھی ملتان کے گرد ایک مضبوط دیوار ہوا کرتی تھی۔ اس دیوار میں کئی دروازے تھے، ہر دروازے کا اپنا نام، اپنی پہچان اور اپنی ذمہ داری تھی۔ انہی میں سے ایک تھا بوہر گیٹ۔ کہتے ہیں کہ اس دروازے کا نام اس علاقے میں موجود پرانے بوہر کے درخت کی وجہ سے مشہور ہوا۔ وہ درخت اتنا بڑا تھا کہ دور دور سے آنے والے مسافر اسے پہچان بنا کر اپنا راستہ ڈھونڈتے تھے۔ دھیرے دھیرے لوگوں نے اس مقام کو بوہر گیٹ کہنا شروع کر دیا۔ سوچئے، آج سے کئی سو سال پہلے کا منظر۔ صبح کا وقت ہے، دروازہ دھیرے دھیرے کھولا جا رہا ہے۔ شہر کے اندر کے لوگ اپنی دکانیں سجانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ باہر سے آنے والے قافلے اپنے اونٹوں اور بیل گاڑیوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ کہیں مسالوں کی خوشبو ہے، کہیں کپڑے بیچنے والوں کی آوازیں، کہیں مٹی کے برتن، اور کہیں دور سے آنے والے مسافروں کے چہروں پر تھکن اور امید دونوں نظر آ رہی ہے۔ یہ دروازہ صرف اینٹوں کا بنا ہوا ایک راستہ نہیں تھا، یہ ملتان کا استقبال کرتا تھا۔ جو بھی اس شہر میں پہلی بار قدم رکھتا اس کا پہلا تعارف اسی دروازے سے ہوتا، اور شاید اسی لیے بوہر گیٹ صرف ایک دروازہ نہیں تھا بلکہ ملتان کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر اس دروازے کے اندر سے گزرتے لوگ کون تھے، اور بوہر گیٹ نے روزانہ کس طرح کی زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا؟ اس کہانی کا اصل سفر اب شروع ہوتا ہے۔ ہر صبح جب ملتان کی فضا میں پہلی روشنی پھیلتی تو بوہر دروازہ بھی ایک نئے دن کا استقبال کرتا۔ دروازہ کھلتا اور اس کے ساتھ ہی شہر کی زندگی بھی جاگ اٹھتی۔ دور دور کے علاقوں سے آنے والے قافلے آہستہ آہستہ اس دروازے کی طرف بڑھتے۔ کسی کے اونٹ پر کپڑے لدے ہوتے، کوئی مسالے لے کر آتا، کوئی سوکھے میوے اور کوئی مٹی کے خوبصورت برتن۔ جب یہ قافلے بوہر دروازے سے اندر داخل ہوتے تو ایسے لگتا جیسے ملتان کی رگوں میں نئی زندگی دوڑ گئی ہو۔ دروازے کے قریب بچے خوشی سے دوڑتے پھرتے، دکاندار اپنی دکانیں سجاتے اور مسافر چند لمحوں کے لیے سانس لے کر پھر اپنے سفر کی طرف نکل پڑتے۔ سوچیے، ایک مسافر جو کئی دن کا سفر طے کر کے ملتان پہنچا ہے، اس کے کپڑوں پر گرد جمی ہوئی ہے، چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بوہر دروازے سے اندر قدم رکھتا ہے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ ایک ایسے شہر میں آ گیا ہے جہاں اس کے لیے بازار بھی ہیں، لوگ بھی ہیں اور مہمان نوازی بھی۔ اسی لیے بوہر دروازہ صرف اندر آنے کا راستہ نہیں تھا، یہ امید کا دروازہ بھی تھا۔ ہر روز اس دروازے سے کتنی ہی کہانیاں گزرتی تھیں۔ کوئی اپنا گھر چھوڑ کر نیا روزگار ڈھونڈنے آتا، کوئی اپنے رشتہ داروں سے ملنے، کوئی تجارت کے لیے، اور کوئی صرف ملتان کو دیکھنے کی خواہش لے کر۔ ہر شخص کی منزل الگ ہوتی، لیکن اس کا پہلا قدم اکثر اسی دروازے سے گزرتا۔ دھیرے دھیرے بوہر دروازے کے گرد بازار آباد ہونے لگے۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں، ہنرمند کاریگر، کپڑے سینے والے، لکڑی کا کام کرنے والے اور مٹھائی بنانے والے، ہر گلی سے کسی نہ کسی ہنر کی خوشبو آتی تھی۔ اگر آپ اس زمانے میں یہاں کھڑے ہوتے تو ہر طرف زندگی ہی زندگی نظر آتی۔ کہیں مول بھاؤ ہو رہا ہوتا، کہیں بچے ہنس رہے ہوتے، کہیں چائے کی پیالی کے ساتھ گفتگو چل رہی ہوتی، اور کہیں کوئی بزرگ مسافروں کو ملتان کی پرانی کہانیاں سنا رہا ہوتا۔ اسی لیے بوہر دروازہ صرف اینٹوں کا بنا ہوا ایک دروازہ نہیں تھا، یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے والا راستہ تھا۔ یہاں سے صرف لوگ نہیں گزرتے تھے بلکہ مختلف تہذیبیں، روایت اور کہانیاں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی تھی۔ شاید اسی لیے آج بھی جب کوئی اس دروازے کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وقت ضرور بدل گیا ہے، مگر اس جگہ کی روح آج بھی ویسے ہی زندہ ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ شہر بدلتا ہے، بوہر دروازہ بھی بدلا۔
کچھ نشانیاں مٹ گئی اور کچھ آج بھی ہمیں گزرے ہوئے دور کی یاد دلاتی ہیں۔ آخر آج کا بہر دروازہ کیسا ہے اور کیوں یہ ملتان کی پہچان کا اتنا اہم حصہ مانا جاتا ہے؟ یہ کہانی اب اپنے آخری موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا۔ وہ قافلے جو کبھی اونٹوں پر سفر کرتے تھے ان کی جگہ گاڑیوں نے لے لی۔ مٹی کی گلیاں پکی سڑکوں میں بدل گئی، چھوٹی چھوٹی دکانیں بڑے بازاروں کا حصہ بن گئیں اور ملتان ہر گزرتے سال کے ساتھ ایک نئے شہر کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ لیکن ان تمام تبدیلیوں کے درمیان بہر دروازہ آج بھی خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا ہے۔ شاید اس کی دیواریں پہلے جتنی مضبوط نہ رہی ہوں، شاید اس کی شکل وقت کے ساتھ بدل گئی ہو، لیکن اس کی پہچان آج بھی وہی ہے۔ آج جب کوئی مسافر اس دروازے کے پاس سے گزرتا ہے تو اکثر اسے یہ صرف ایک پرانی عمارت نظر آتی ہے، مگر جو لوگ تاریخ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ دروازہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اس کی ہر اینٹ، ہر نشان اور ہر کونا گزرے ہوئے دور کی کوئی نہ کوئی داستان سناتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی شہر کی اصل پہچان اس کی بلند عمارتوں سے نہیں ہوتی، بلکہ ان مقامات سے ہوتی ہے جو صدیوں تک اس شہر کی روح کو زندہ رکھتے ہیں۔ بہر دروازہ بھی انہی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ صرف اندر اور باہر جانے کا راستہ نہیں، بلکہ ملتان کے ماضی اور حال کے درمیان ایک پل ہے۔ جب آپ اس دروازے کے نیچے سے گزرتے ہیں تو شاید آپ کو کوئی خاص بات محسوس نہ ہو، لیکن اگر آپ ایک لمحہ رک کر اسے دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک تصور ابھر آئے، ایک پرانا قافلہ، اونٹوں کی گھنٹیوں کی ہلکی سی آواز، مسافروں کے چہرے پر سفر کی گرد، دکانداروں کی پکاریں اور بچوں کی ہنسی۔ یہ سب منظر آج نظر نہیں آتے، مگر ان کی یادیں اب بھی اس جگہ کی ہواؤں میں بسی ہوئی ہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ ملتان آئیں تو صرف مشہور مقامات دیکھ کر واپس مت جائیے۔ بہر دروازے کے پاس کچھ دیر ضرور رکیے گا، اپنے ارد گرد دیکھیے اور سوچیے کہ کتنی نسلیں، کتنے مسافر اور کتنی کہانیاں اسی راستے سے گزری ہوں گی۔ شاید اس وقت آپ کو احساس ہو کہ تاریخ ہمیشہ کتابوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ پرانے دروازوں کی خاموش اینٹوں میں بھی زندہ ہوتی ہے، اور بہر دروازہ انہی زندہ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو ملتان کے ایسے ہی گمنام، تاریخی اور دلچسپ مقامات کی کہانیاں پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور بانٹیں اور ہمارے چینل کو ضرور اپنائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ملتان کے ایک اور پراثر اور تاریخی مقام کی کہانی لے کر حاضر ہوں گے۔